یہ صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے۔ استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں۔ اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے۔ یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھائی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور
نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا, میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ہی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ, ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے. اب دیکھو, یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں, ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں, انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں, سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے, جو انسانیت کا راستہ ہے, جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے, وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو, ایک سائنسدان زنا کرتا ہے, ان ملکوں میں زنا لیگل ہے, اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے, اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, یہ ان کا پرسنل معاملہ, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا, کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے, ملک قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے, بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا, کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے, کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں, یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں, ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا, تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ, ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے, بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے, مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں, تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں, ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے, پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا, ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں, اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے, بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی, ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے. اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے, ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے, ناپاک چیز کھائی ہے. اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے, بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا, میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا. کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے, ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں, لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل, نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں. سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکے
تھوکیں گے اس کے اوپر، بے غیرت، گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے، آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے، یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل، وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے، وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل، دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، آپ جاؤ گے اس شادی میں، جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ، ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے، یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو، میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے، کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے، کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل، غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی، بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی، اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا معیار کیا ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ، شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی؟ تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے، گندگی ہے، محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے، مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، کتنا گندا عمل ہے، گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں، ہمیں گھن آتی ہے، ان کو آتی ہے؟ کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. اب یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ، کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے ہیں بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش، جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے، وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے، اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے، اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے، گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کیا گھن آ رہی ہے؟ کہ تمہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کو تو بکرا ذبح کرو، گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ، اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتہ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں، چھپکلی بھی کھاؤ، لال بیگ بھی کھاؤ، کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے، ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا؟ میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں، ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے، عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا، ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے، ایک جمشید، انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار، اتنے بڑے بڑے آدمی اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل، کانفرنس چل رہی ہے. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہروزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے، تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی، ویکینڈ تھا نا، ویکینڈ اتوار کی رات تھی ان کا شب جمعہ، اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے، تو ویکینڈ پہ. ابے میں نے اتنی گھن آ رہی. وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، بالی سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں، یہاں لوگوں نے فیشن پتہ چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرمائے، اتنا گھن آ رہی تھی یار، ان کو کیا ہو گیا یار، کیا غلاظت ہے یار. اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات، پورے بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. اتنا ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے، یہ گے میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا ہے؟ جب جمشید بھی راضی ہے، غفار بھائی کوئی جمشید یہ والا جمشید نہیں، یہ بہت نیک آدمی ہے. جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے، کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ، وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے، گورا کیا وہ ایک عورت تھی، گوری تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے یہ. میں نے کہا بھائی ایک غلاظت ہے، گندگی ہے. یعنی کیا ہے گندگی؟ کیا بات؟ ایک آدمی کو پسند ہی، وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے، ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے؟ کوئی غلط کیا ہے اس نے؟ تو ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے، ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا، تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے، بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے.
तो कि लूत अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया उनको? अब जब तुम्हारी अब चॉइस ही आदमी है, तुम्हें अब इंटरेस्टिंग जो तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो लेडीज में, तो चलो फिर ठीक है, ऐसा कहा ना? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी जो फीलिंग है उसको चेंज करो भाई। वतदरून मा खलक़लकुम रब्बुकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया है, औरत के लिए आदमी को, आदमी के लिए औरत को। फीलिंग तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है, फीलिंग हमारी फीलिंग, ये इनको फीलिंग पर पूरी दुनिया चल रही है। गोरे से बात करो ना, ये क्या कहते हैं, ऐसे में एक्चुअली जब उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको क्यों नहीं आ रही फीलिंग? आदमी है तो क्यों नहीं आ रही औरत पे फीलिंग? उसको पाकिस्तान में लाओ, किसी हकीम से सलाजीत खिलवाओ, इसको फीलिंग ही फीलिंग। हमारे हकीमों के नाम कैसे होते हैं? पलंग तोड़ हकीम। हमारे एक उस्ताद बताते थे हकीम का नाम है पलंग तोड़। अभी क्या बताऊं मैं पलंग तोड़। एक हमारे यहाँ एक तस्वीर छाया हुई ना, फेसबुक पे चल रही थी, बहुत लोग फारिग बैठे हुए यहाँ पे और कोई काम नहीं है, तो उस पे दिखाया एक पलंग टूटा हुआ पलंग था, उस पे लिखा हकीम जीत गया, बढ़ई हार गया। कारपेंटर जो था वो हार गया, हकीम साहब, एक मुकाबला था हकीम का और कारपेंटर का कि तू कितना मजबूत पलंग बनाता है, और हकीम का कि मैं ये तोड़वा के दिखाऊं। क्या क्या चल रहा है मार्केट में, अल्लाह माफ फरमाए। खैर, तो इतनी घिन आ रही। अब मुझे बताओ, दलाइल की दुनिया में आप अकल से साबित कर सकते हो कि ये गंदा गलीज पलीद अमल है? साबित कर सकते हो ना? तभी तो साइंसदानों ने मंजूर किया है इसको, बड़े बड़े दुनिया के माहिरीन ने। तो मेरे भाई, मेरे और आपके पास खुदाई तालीमात के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि खुदा हमें बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, पाक क्या है और नापाक क्या। अगर खुदा के सामने हथियार नहीं डाले तो मैं आपको बता दूं, कल इन लोगों ने, जैसे इन्होंने मर्दों से शादी को लीगल किया है ना, जब ये सेकुलरिज्म बढ़ेगा, ये बहन से निकाह को भी अल्लाह माफ फरमाए, ये बोलते हुए भी गैरत आती है इंसान को, इस अमल को भी इन्होंने आइंदा 20-30 सालों में लीगल कर देना है। लीगल का, और रशिया में तो हुआ है ये, जब सोवियत यूनियन अपने उरूज पर था। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों से हमने सुना है। लेकिन अगर कोर्ट में लीगल ना भी किया हो तो लोगों की निजी जिंदगी में होने लगा था ये। तो इसलिए आपके पास अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन, देखो हमें इस्लाम ने कितनी बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लिया। मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था, मैं कहता था यार, हम पर इस्लाम के इतने ज्यादा एहसानात हैं कि अगर इस्लाम हमें गाइड ना करता और हम अल्लाह रसूल के सामने अपनी अकल को ना पेश कर देते कि आप जो कहेंगे वो सही है, हमारी अकल गलती कर सकती है, अगर हम ये तस्लीम ना करते तो हम खुद अकल से जब फैसला कर रहे होते, कितनी कंफ्यूज्ड लाइफ होती हमारी। अभी तो हमें इस्लाम फ्री फोकट में मिल गया ना, इसलिए हमें अंदाजा नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी, पता चलता हमें बहुत मुश्किल होती। हमें नहीं पता चलता कि जिना अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्या ख्याल है? जो शादी कर रहे होते वो पछता रहे होते, ये क्या हो गया है भाई? हमें नहीं पता चलता अब्बा अम्मा के पांव दबाने हैं कि नहीं दबाने। भाई हो सकता है, मैंने ऐसे सेकुलर लोग इसी सोसाइटी में देखे हैं, बाप ने डांटा तो बाप को खींच के चमाट लगा दिया, बाप ने डांटा तो बेटे ने क्या कर दिया। मेरे वालिद साहब ने वाकया सुनाया, ऑफिसर का बेटा था, बाप ने बेटे को डांटा, बेटे ने खींच के बाप को चमाट लगा दिया। बाप रो पड़ा और कहा बेटा मेरा तुझ पर हक है, तू मेरी औलाद है, मेरे तुझ पर एहसान है, मुझसे अल्लाह ने तुझे पैदा किया। तो जवाब पता है क्या देता है? आपने शादी अपने मजे के लिए की थी, मुझे पैदा करने के लिए बोलो नहीं की। दलील से जवाब दे सकते हो उसका? नहीं यार मेरा ख्याल है बात, दलील तो भाई उसने भी दिया, आपने शादी मुझे पैदा करने के, वो तो इत्तेफाक से मैं हो गया। तो एक साइंसी अमल है। फौरन कोई बायोलॉजी की किताब निकाल के ले आया, देखो इस किताब के सफ़े पर लिखा हुआ है कि इंसान में जब बालिग होता है तो उसमें औरत की तरफ रग़बत पैदा होती है। साइंसदान ये कहते हैं, तो आप भी जब बालिग हुए तो आप में भी अट्रैक्शन हुई थी, तो आपने हमारी अम्मा से शादी कर ली थी, उसके नतीजे में फिर साइंस ये कहती है जब ये अमल होगा तो बच्चा तो खुद बहुत मार्केट में आएगा, तो आप थोड़ी लाए हो, तो मैं खुद बहुत पैदा हो गया। और जब पैदा होता है तो नेचुरली कुदरत ने मोहब्बत शोहब्बत रखी हुई है, इंसान पाल लेता है, तो इसी सिलसिले में मैं भी पल गया। अब जितने राइट आपके हैं उतने राइट किसके हैं? मेरे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कह सकता है ना करते पैदा, मैंने थोड़ी कहा था मुझे पैदा करो। मैं बच्चों को बदतमीज नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूं। ऐसा ना अपने अब्बा को यही दलाइल देना शुरू कर दो, अब्बा आज हमें पता चला कि आपका तो कोई एहसान नहीं था, हम तो नेचुरली इत्तेफाक से पैदा हो गए हैं, और जब हो ही जाता है तो पल भी जाता है, ये तो एक नेचुरल अमल है। तो जब कोई आगे से बहस करना शुरू कर दे औलाद में आपके सामने और ये दलाइल देना शुरू करे और आखिर में आके आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करे कि जितने राइट्स आपके उतने ही मेरे हैं, आप मुझसे नजर नीची करके तमीज से बात करोगे तो तमीज से रहूंगा, जैसे मैं जमशेद के साथ रहता हूं, थोड़ी सी आंखें दिखाई तो मैं आंखें निकाल दूंगा। दलाइल से मेरे भाई आप उसका मुकाबला बोलते क्यों नहीं कर सकते। हर बात का उसके पास जवाब है, हर बात का जवाब है। बदतमीज औलादें इसी तरह, तो हर बात का इस तरह अल्लाह माफ फरमाए, जो खवातीन बदतमीज होती हैं, जो होती नहीं आमतौर पे, लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो शौहरों को ये जवाब देती हैं, जमशेद तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जमशेद तुमने जो मुझे कहा कि ये करो, तुम कौन होते हो? ये आजकल सेकुलर लिबरल अंटियां अपने मियाओं को इस स्टाइल में जवाब देती है ना कि नहीं देती हो। फराज शट अप, मैंने वाकया सुनाया था ना, मैं एक जगह गया तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, फराज नाम था उनका,
میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, منع کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے, سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا, یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا, آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے, تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا, تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار, جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا, بھائی ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے. اجماع اس پر. بس جب ہمیں پتا چل گیا, ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے. لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کیا بات, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا, اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے. کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں, تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو. اب میں کیا چاہتا ہوں, بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا, وہ کیا یار, جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو اب ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تھے نا. وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں, پوچھتا. وہ اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. پھر مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا, وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. ایم آئی کریکٹ؟
انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچوں سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی. او ہو بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, مس ہو گیا. ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی. اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے, آج کل پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے, تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا. میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گاڑی پہ کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو, آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا اب دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنے بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا, جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو, الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہوں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم, کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے. ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں,
خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. میں کہا تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں, دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں لانڈی میں رہتی ہیں, وہ پھپھو کیا کرے گی اکیلی, اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے, پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی, مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا یار ایسی کی تیسی, یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی, آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹ ہی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا, کل کہے گا تو ایک بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے, جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ, نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے, ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کیا یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکریں مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو. پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے, یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ. اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, ابھی پھر خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو
शॉर्ट कट, अंजाम भी बुरा, जिंदगी भी बुरी। मुसलमान की जिंदगी बुरी हो, कम से कम अंजाम अच्छा उसके इख्तियार में होता है। यार अल्लाह को मना लो, अल्लाह कहता है 100 इंसानों के कातिल को भी मैं बख्श दूंगा। खैर मैं वो वाकया सुना दूं मैं। तो वो क्या हुआ है कि वो बहादुराबाद का पप्पू बच्चा जो है ना, कहाँ चला गया? जेल। अब उलमा से उसका ताल्लुक था, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई थी उसने, कि यार अब ये गम किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से। तो मुझे अपना किस्सा सुना, मैंने कहा यार 4 साल मैं तो धूप में ना एक दिन ना बैठूं, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता हूँ। ये जो बंद कमरों में लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे। नेचर से जिसको भी मोहब्बत होगी ना, वो धूप नहीं छोड़ सकता भाई। बकरियां मुर्गी अंडे नहीं छोड़ सकता, धूप नहीं छोड़ सकता वो। बकरियां मुर्गी तो चलो ज्यादा हो गया, लेकिन धूप नहीं छोड़ सकता वो। तो मैंने कहा 4 साल आप कैसे बंद कमरे में रहे हैं? और भी कैदी थे। कह रहे मैं 2-3 दिन तो टेंशन में रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं पता कि निकलेंगे कभी यहाँ से। ये पता हो ना, आदमी कहता है चलो 4 साल में दिन गिनना शुरू कर दो। ये भी नहीं पता निकलेंगे ही भी नहीं निकलेंगे। कह रहे मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब हम तो जेल की दीवार तोड़ के भाग नहीं सकते। तो कह रहे मैंने क्या किया, फिर वहां पर मैंने उठक बैठक और एक्सरसाइज शुरू कर कि भाई टाइम क्या करो, पास करो। ठीक कह रहे उसका फायदा ये होता है 400 दफा मैं बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है स्टेमिना बनाने के अलावा। स्टेमिना बनाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अच्छा है बड़ा पावरफुल माशाल्लाह, आप कभी मिलो तो आप देखो बहुत ज्यादा सारी ताकत जेल में बनाई है उसने। कह रहा है मैं बैठ के लगाता था उन 4 फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहा है उसका फायदा ये होता था इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो 20 बीमारी का इलाज है। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं, सोता रहे बस, पता ही नहीं चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि तो ये टेंशन ही खत्म, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है छोड़ो। तो कह रहे हैं मेरे साथ जो कैदी थे ना, वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना क्या यहाँ से निकले कैसे। हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है, उनका तो बनता था। कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हैं जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादियां अस्तगफिरुल्लाह की हैं, तो खैर की हैं, वाकई 4 की हैं। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो जुर्म मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो? एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया था तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में। तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी? वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे, वो अभी तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए। आपस में उनका गैंग बनता है, फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए, या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा। भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे, एक अलग बात। एक आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता, उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर। सर नहीं कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में किसास है, दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी? हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे। इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा तो वो बांदी का दांत टूट गया। जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया, ठीक है ना। तो नबी के पास केस आया तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले
दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा, दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या? गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है इस्लाम में कि भाई दोनों इंसान हैं तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। ये भी नहीं देखा कि अनस इब्न मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है तो इतनी खिदमत गुजार हैं तो उनकी फूफी के साथ मैं रियायत करूं, फरमाया नहीं, मैं फैसला करूंगा किताबुल्लाह के मुताबिक। तो किताबुल्लाह में क्या था? दांत। अच्छा, बांदी को ये तवक्को नहीं थी कि मेरी जो मौला है, आका है, उसके दांत तोड़े जाएंगे, उन लोगों को ये तवक्को नहीं थी। तो जब नबी ने फैसला किया ना तो फिर उन्होंने फिर माफ कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मौला है, मालिकन है, मैं इसका दांत कैसे तोड़ सकती हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। तो फिर नबी ने, क्योंकि उसको हक है, तो केस 2 मिनट में क्या हो गया? खत्म। अगर अंग्रेज की हुकूमत होती या हमारी पाकिस्तानी हुकूमत होती, अब तक चल रहा होता वो केस, दोनों मर चुके होते, दोनों कब्रों में जा चुके होते, अभी तक उनके दांत के केस की फाइलें बोलो मौजूद होती और पोस्टमार्टम हो रहा होता, कौन सा वाला दांत टूटा था, हिला था या टूटा था, इनके मुक्के से टूटा। ऐसा गंदा गलीज निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें इंसाफ के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस्लाम ने कैश सजाएं रखी है, ठक 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 कर, कि भाई थप्पड़ के बदले में क्या है? थप्पड़। तो किसास का निजाम रखा हुआ है अल्लाह मियां ने, बड़ा जबरदस्त। वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफी वल उदुन बिल उदुनी वस सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूह क़िसास। क्या जबरदस्त आयत है। अल्लाह फरमाते हैं हमने लिख दिया है, आंख के बदले आंख। किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी है, तुम कोर्ट में जाओगे, जी इसने आंख फोड़ी है, ये साबित करोगे, दलाइल से साबित कर दिया, कोर्ट कहेगी तू भी फोड़ दे इसकी ये वाली आंख। अलबत्ता ये काम डॉक्टर से लिया जाएगा, वैसा ना वो फोड़ने फाड़ने में कुछ और ही ना फोड़ फाड़ दे, इतना लंबा छुरा मारे कि पीछे से ही निकाल दे। तो इसमें माहिरीन से मदद तो ली जाएगी, लेकिन ये होगा भाई आंख जाया की है तो तुम्हारी भी आंख जाया की जाएगी। दांत तोड़ा है, सिन्न बिस सिन्नी, दांत के बदले दांत, समझ रहे हो? तो ये पूरी कुरान ने डिटेल बयान की है। ये होता है इंसाफ, इट इज कॉल्ड इंसाफ। इसमें जिसने जुर्म किया शराब पी के आया था या बगैर शराब के किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप अमेरिका में होता है, पी के आपने दांत तोड़ दिया तो कहते हैं सजा हल्की है, क्योंकि आप पिए हुए थे, आपको एक्चुअली पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस्लाम कहता है पीना ये आपका हेडेक है, जो जुर्म पीने के बाद होगा आपको उसकी पूरी पूरी सजा मिलेगी। तभी इस्लाम में अहनाफ का ये मौक़िफ़ है कि शराब पी के तलाक दे दी तो हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नशे में था, हो जाएगी तलाक। किसी हदीस से नहीं हमें पता चलता कि नशे में तलाक वाक़ई नहीं होती, खूब समझ लो। तो अगर शराब किसी ने खुद पी है तो वो इसका ऐसा नहीं है कि अपने तसर्रुफात उसके कलदम होंगे तो बंदा मारेगा। शराब पी के बंदा कत्ल कर दिया ना तो शराबी से क़िसास लिया जाएगा। हालांकि क़िसास तो ऐसी चीज है जो शुबहे से भी साकित हो जाती है, समझ रहे हो? देखो एक मिसाल देता हूं, आपने डंडा घुमाया, किसी के सर फोड़ दिया, वो मर गया, तो क़िसास नहीं है, आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, दियत दी जाएगी। वजह उसकी है कि इसमें इस बात का इम्कान था कि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ लगाया था कत्ल करने की नीयत से थोड़ी, तो वो बंदा ही मर गया, अब उसमें क़िसास थोड़ी है, भाई हमने जान के थोड़ी मारा है। तो डंडे में इस बात का इम्कान होता है कि भाई वैसे ही पत्थर मार रहा हो तो कत्ल की इरादा ना हो। आलाए जारिहा जिसे कहते हैं ना, जो कत्ल ही के लिए बने, बंदूक है, चाकू है, इससे कोई मारेगा तो क़िसास है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, डंडे से किसी ने मारा और दलाइल से पता चल गया कि इसकी नीयत ही कत्ल करने की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जब कत्ल के लिए आलाए जारिहा का होना जरूरी है। अब मसला ये है, मैं बात ही पता नहीं भूल गया जो बताना चाह रहा था, ये मैंने डंडे वाली मिसाल क्यों दी है। हाँ देखो, मैं बताने का मकसद ये था कि जरा सा भी शुबहा आ जाए ना कि पता नहीं इसकी नीयत कत्ल की थी या नहीं थी, तो इसका फायदा किसको होगा? कातिल को। उससे क़िसास नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो, ये तो सर फोड़ना चाह रहा हो, खाली थप्पड़ मारना चाह रहा हो। लेकिन शराब पी के किसी ने बंदा मार दिया ना चाकू से या बंदूक से, यहां शरीयत कातिल को फेवर नहीं देती। हालांकि ज्यादा फेवर बनता है, यार उसकी नीयत थोड़ी थी तो पी के टहल रहा था। तो अहनाफ यही कहते हैं, इमाम हनीफा, कि जब कातिल को शराब के बाद इतना सा फेवर नहीं दिया जा रहा, हालांकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तलाक तो क़िसास से कम दर्जे की चीज है, उसमें अगर कोई पी के तलाक देगा ना तो हो जाएगी। समझते हो? क्योंकि उसके इस जुर्म को फेवर नहीं दिया जाएगा उस पे, क्योंकि पी क्यों तूने? वो कह सकता है ना मैं तो पीवी थी तो मुझे क्या पता, पीने से पहले तो तुझे पता था ना, पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, बंदा भी मर सकता है, बीवी को डिवोर्स भी हो सकती है। यहाँ एक मशहूर सवाल है कि पी इसने, सजा बीवी को क्यों दे रहे हो? तो तलाक में शरीयत ने मर्द के तसर्रुफ का एतबार किया है, इसमें औरत की पोजीशन को नहीं देखा है कि वो मजलूम थी या जालिम थी, मर्द की, क्योंकि तलाक कहते हैं मर्द की मिल्कियत से चीज का निकलना, इसमें शरीयत ने यह समझा नुकसान मर्द का ज्यादा हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब यहां पर भी यही है कि अगर कोई बिला वजह बीवी को तलाक दे दे तो भी तो
عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا, طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم. چلو بھائی, کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترال لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو. چل بھائی, کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, پھر لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتہ ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہے میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا.